بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گریک پولیٹیکل تھاٹ، گریک سٹی سٹیٹس اور گریک سٹی سٹیٹس کی کریکٹرسٹکس اور ان کے جنرل فیچرز۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن۔ تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہے کہ گریکس فرملی بلیوڈ ان این ایتھیکل سوسائٹی۔ جو گریکس تھے، جو یونان کے لوگ تھے، وہ ایتھیکل سوسائٹی پہ بلیو کرتے تھے۔ In ancient Greece, philosophers contemplated and theorized about many different ideas such as human nature, ethics and moral dilemmas۔ تو جو گریکس کے، یونان کے جو فلاسفر تھے، انہوں نے ہیومن نیچر، ایتھکس اور مورل ڈیلیماز کے اوپر بہت ساری تھیوریز پیش کی تھی۔ ارنسٹ بارکر جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ دی اوریجن آف پولیٹیکل تھاٹ began with the ancient Greeks۔ In other words, Greek political thought is considered one of the oldest in the world۔ تو ارنسٹ بیکر کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل تھاٹ جو ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ اینشینٹ گریکس میں ہے، اور گریک پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ اولڈیسٹ تھاٹ کنسیڈر کی جاتی ہے ورلڈ میں۔ اٹ ہیڈ اے پروفاؤنڈ انفلوئنس آن دی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس آف ناٹ اونلی آف اینشینٹ ٹائم بٹ آلسو دی ماڈرن ٹائم۔ تو جو گریک اینشینٹ گریک کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، اس کا نہ صرف اینشینٹ ٹائمز کے اوپر انفلوئنس تھا، پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر نہ صرف انفلوئنس تھا، بلکہ جو ماڈرن ٹائم سے اب کا جو دور ہے اس کے اوپر بھی گریک کا بہت زیادہ امپیکٹ دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے گریک سٹی اسٹیٹس کے بارے میں۔ ان اینشینٹ گریکس اٹ واز دی سٹی اسٹیٹ وچ میڈ لائف ورتھ آل دیٹ اٹ واز۔ تو جو اینشینٹ گریک کے ٹائم میں جو گریک سٹی اسٹیٹس ہوتی تھیں وہ امپورٹنٹ ہوتی تھی۔ گریک سٹی اسٹیٹس اس طرح سے ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہوتی تھیں اور ان میں لوگ رہتے تھے، اور ان کو گریک سٹی اسٹیٹس کہا جاتا تھا۔ اور یہ جو اسٹیٹس تھیں، یہ آج کل کی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھیں۔ All Greek citizens felt entitled and willing to take up direct part in the affairs of their beloved city state۔ تو جتنے بھی گریک سٹیزنس ہوتے تھے ان سٹی اسٹیٹس میں، وہ ان سٹی اسٹیٹس کے جو بھی افیئرز ہوتے تھے، پولیٹیکل ہوتے تھے، سوشل ہوتے تھے، یا جس ٹائپ کے بھی افیئرز ہوتے تھے، ان میں وہ ڈائریکٹ پارٹ لیتے تھے، ڈائریکٹ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس۔ گریک سٹی اسٹیٹس ور انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ماڈرن اسٹیٹس آف 20th سینچری۔ جو گریک سٹی اسٹیٹس تھیں وہ 20th سینچری کی اسٹیٹ سے بالکل ڈفرینٹ تھیں۔ گریکس کین پارٹیسپیٹ ایزیلی ان اسٹیٹ افیئر، دے ڈسکس دی ایشوز تھرو ڈائلاگ۔ تو جو گریک کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے اسٹیٹ کے افیئرز میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور جو بھی ایشو ہوتا تھا اس کو ڈائلاگس کے ذریعے ڈسکس کرتے تھے۔ اب دو امپورٹنٹ سٹی اسٹیٹس ہیں، ایتھنز اینڈ اسپارٹا۔ آفٹر اسٹڈینگ ہسٹری آف 400 BC means before Christ, Athens and Sparta were famous states of Greek having their own laws which were obeyed by their citizens۔ تو 400 BC کی اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جو ایتھنز اینڈ اسپارٹا ہیں یہ فیمس اسٹیٹس تھیں گریک کی، اور ان کے اپنے لاس تھے جو کہ ان کے سٹیزن جو تھے ان کو اوبے کرتے تھے ان کے لاس کو۔ جو اسپارٹا کی جو سٹی اسٹیٹ تھی وہ ایک ملٹری اسٹیٹ تھی، مینس کہ اس میں جو ملٹری ہے اس کا زیادہ انفلوئنس تھا، اور جو ایتھنز تھی وہ ایک پرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھی جہاں پہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اینڈ ایجوکیٹڈ ویلیوز گاٹ مچ امپورٹنس۔ تو جو اسپارٹا تھی وہ ملٹری اسٹیٹ تھی، اور جو ایتھنز تھی وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ تھی۔ ایتھنز میں ڈیموکریسی کا زیادہ وہ تھا، انفلوئنس تھا، اور اسپارٹا میں ملٹری کا زیادہ انفلوئنس تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنرل فیچرز آف گریک سٹی اسٹیٹس۔ ان سٹی اسٹیٹس کے جنرل فیچرز کیا تھے، کیریکٹرسٹکس کیا تھی۔ گریک پولیٹیکل تھاٹ کین بی ڈسکسڈ انڈر دیز ٹاپکس۔ سب سے پہلا ہے جیوگرافیکل کنڈیشن۔ اب ان کی جیوگرافیکل کنڈیشن کیا تھی۔ جیوگرافیکل لوکیشن پلیڈ امپورٹنٹ رول ان دی ڈیولپمنٹ آف گریک سٹی اسٹیٹس۔ گریک سٹی اسٹیٹس کی امپورٹنس جو ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ جو ماؤنٹینز اینڈ سیز ڈیوائڈیڈ گریک ایریاز ان اسمال ویلیز وچ بیکیم اسٹیٹس آفٹر ورڈ۔ تو جو ماؤنٹینز تھے اور جو سیز تھے انہوں نے گریک سٹی اسٹیٹس کو، گریک ایریاز کو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، ویلیز بنا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسٹیٹس بن گئی تھیں۔ Each state was of about 1000 square miles in area and population of each city state was approximately 4000 to 5000۔ تو جو ان کا ایریا تھا وہ 1000 square miles کا تھا، اور اس میں جو پاپولیشن تھی وہ 4000 یا 5000 تک کی تھی، مینس کہ 4000 یا 5000 تک کے لوگ وہاں اس ایک اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ سو پیپل نیو ایچ ادر ویری ویل اینڈ اسپینٹ مچ آف دیئر ٹائم ان اسٹیٹ افیئر۔ تو لوگ جو تھے گریکس جو تھے وہ
ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ایک اسٹیٹ کے افیئر میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. Second ہے public private life. There was no clear distinction between private and public life of a Greek citizen, as well as never made any distinction between state and society. تو جو گریک سٹی اسٹیٹ میں پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف کا کوئی بھی ایسا ایز سچ ڈسٹنکشن نہیں دیکھا جاتا, کوئی بھی کلیئر ڈسٹنکشن نہیں ہے, کوئی بھی کلیئر ڈفرینس نہیں دیکھا جا سکتا پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف میں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہوتی تھیں تو اس میں پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف کا کوئی ایز سچ کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا. اس میں اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی میں بھی کوئی بھی ڈفرینس ایز سچ نظر نہیں آتا. تھرڈ جو امپورٹنٹ فیچر ہے گریک سٹی اسٹیٹ کا وہ ہے سلیوری. سلیو واز اے کائنڈ آف پراپرٹی ان گریک سٹی اسٹیٹس پروٹیکٹیڈ بائی دی لا ود اے لارجر فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکشن. تو جو سلیوز ہوتے تھے گریک سٹی اسٹیٹس میں, جو سلیوری تھی وہ ایک پراپرٹی کی طرح تھی. مینس کہ لوگ جو تھے وہ سلیوز کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے اور ان کے جو رائٹس تھے وہ ایک لا کے اکارڈنگ پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے, اور ان کو فریڈم آف اسپیچ بھی تھی اور ایکشن بھی تھا, وہ جو سلیوز ہوتے تھے ان سٹی اسٹیٹس میں. پرائیویٹ سلیوز جو ہوتے تھے وہ سوشل اینڈ اکنامک اسٹیٹس آف سلیوز واز ہائی. موسٹ آف دی سلیوز ور اونڈ بائی دی گریک سٹی اسٹیٹس اینڈ امپلائڈ. دی پرائیویٹ سلیوز ور آفن ٹیننٹس, فارمرز, آرٹیزنس اینڈ شاپ کیپرز. تو جو پرائیویٹ سلیوز تھے وہ ان کا جو اکنامک اسٹیٹس اور سوشل اسٹیٹس جو ہوتا تھا وہ ہائی ہوتا تھا, اور ان میں سے جو سلیوز ہوتے تھے وہ گریک سٹی اسٹیٹس کے سلیوز ہوتے تھے, اور یہ ٹیننٹس ہوتے تھے, فارمرز ہوتے تھے, آرٹیزنز ہوتے تھے اور شاپ کیپرز ہوتے تھے, یہ پرائیویٹ سلیوز ہوتے تھے. سیکنڈ ہے پبلک سلیوز. دی پبلک سلیوز ہیلڈ دی آفیسز. دی سلیوز ور جیلرز, پولیس مین, کنسٹرکشن ورکرز آن پولیٹیکل پروجیکٹس. تو جو پبلک سلیوز ہوتے تھے وہ جیلرز ہوتے تھے, پولیس مین ہوتے تھے اور کنسٹرکشن ورکرز ہوتے تھے پبلک پروجیکٹس کے اوپر. فورتھ ہے ہمارے پاس لینگویج. دی لینگویج آف گریکس پلیڈ اے وائٹل رول ان دی progress of Greek political thought. Greek terminologies had great effect in the development of Greek. تو گریک پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر لینگویج کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا, اور جو گریک ٹرمینالوجیز تھے انہوں نے بھی گریک کی ڈیولپمنٹ کو بہت افیکٹ کیا تھا. ففتھ ہمارے پاس اسپرٹ آف یونٹی. دے ہیڈ اسپرٹ آف یونٹی. دس یونٹی واز بیکاز آف دی ڈائریکٹ elections. Whenever they participated in assembly elections or discussions, it provided spirit of unity for them. جو گریک سٹی اسٹیٹس کے سٹیزن تھے ان میں اسپرٹ آف یونٹی پایا جاتا تھا, کیونکہ ان کے جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے ڈائریکٹلی, اور اسمبلی کے الیکشن میں یا ڈسکشن میں بھی ان کا ڈائریکٹ رول ہوتا تھا جو کہ وہ پلے کرتے تھے, جس سے ان میں ایک اسپرٹ آف یونٹی جو ہے وہ بلڈ ہوئی تھی. نیکسٹ فیچر ہے ڈائریکٹ گورنمنٹ کا. دیر واز direct government in Greek city states. This was possible because of city states was formed of small communities of men. Greek city states میں ڈائریکٹ گورنمنٹ ہوتی تھی کیونکہ یہ جو بھی سٹی اسٹیٹس بنی ہوئی تھی وہ اسمال کمیونٹیز تھیں لوگوں کی, جو کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے, نیو ایچ ادر انٹیمیٹلی اینڈ کوڈ اسمبل ان ون پلیس, اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے فار سلیکشن آف دی فنکشنریز آف دی گورنمنٹ ڈائریکٹلی, اور گورنمنٹ کے جو فنکشنز تھے ان کی سلیکشن کے لیے وہ ڈائریکٹلی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. نیکسٹ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ان گریک سٹی اسٹیٹس واز ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ اسٹیٹس. ایتھنز واز فیمس فار اٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن وائل اسپارٹن ایجوکیشن واز آف ملٹری نیچر. ایتھنز کی جو ایجوکیشن تھی وہ کلچر اور ایجوکیشن کے اوپر کنسسٹ کرتی تھی, اس کی وجہ سے وہ فیمس تھا ایتھنز جو سٹی اسٹیٹ تھی, اور جو اسپارٹن ایجوکیشن تھی وہ ملٹری نیچر کی تھی, اس میں ملٹری کی ایجوکیشن اور ٹریننگ دی جاتی تھی. نیکسٹ ہے ابیئنس آف لا. ایوری سٹیزن ہیڈ ٹو اوبے دی لا ویدر اٹ واز رائٹ اور رانگ. ہر سٹیزن کے اوپر یہ لازمی تھا کہ وہ سٹی اسٹیٹ کا جو لا ہے اس کو اوبے کرے, چاہے وہ رانگ ہو یا رائٹ ہو. دی گریکس ور کنسیڈرڈ دی سلیوز آف لا. جو گریکس تھے وہ لا کے سلیوز کنسیڈر کیے جاتے تھے, غلام کنسیڈر کیے جاتے تھے. اینڈ دی ہائیسٹ پبلک فنکشن واز دی جوڈیشل فنکشن. اور جو ہائیسٹ پبلک فنکشن تھا وہ جوڈیشل فنکشن تھا. یونیورسلٹی آف فنکشنز. اے گریک سٹیزن از پرفارمنگ اے ورائٹی آف فنکشن. ایک جو سٹیزن ہوتا تھا, ایک جو شہری ہوتا تھا, وہ بہت سے فنکشنز ایک ہی وقت میں پرفارم کرتا تھا. ہی واز لیڈ آن ون اوکیزن ہی واز لیڈنگ دی آرمی. ایک فنکشن اس کا ہوتا تھا کہ وہ ایک ٹائم میں کبھی آرمی کو لیڈ کر رہا ہے, اینڈ آن دی ادر اوکیزن ہی واز اپوائنٹنگ ایز جج, اور دوسرے ہی اوکیزن پہ وہ جج اپوائنٹ کیا جاتا تھا. Public private rights. There was no contrast of public and private rights in Greek city state because the purpose of the state was not different from the highest purpose of individual. تو public and private rights میں بھی کوئی ایسا ڈفرینٹ نہیں تھا گریک سٹی اسٹیٹس میں.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے گریک پولیٹیکل تھاٹ کو پڑھا، گریکس کو پڑھا، گریک سٹی اسٹیٹس کو، ایتھنز، اسپارٹا اور ان کے کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔